محترم سامعین، ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. آپ دیکھ رہے ہیں SNN سچن نیوز نیٹ ورک کی خوبصورت افطار نشریات عقیدت رمضان، اور میں ہوں آپ کا میزبان شہزاد سعیدی، اور سیگمنٹ ہمارا قرآن دار الشفا، اور ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں مفتی عبدالکریم امجدی صاحب اور مفتی محسن الزمان صاحب تشریف فرما ہے، اور میمونہ طاہر بھی موجود ہیں. میں چاہوں گا کہ میمونہ طاہر کی نعت سے ہم اس سیگمنٹ کا آغاز کریں. میمونہ طاہر پلیز. ماشاءاللہ. محمد کو ہم بے قراروں میں دیکھو، ماشاءاللہ بیٹا، شاباش. جو دیکھو تو چلتی بہاروں میں دیکھو. واہ 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 واہ. صلی اللہ علیہ محمد وسلم. کو ہم بے قراروں میں دیکھو، انہیں چاند اور تم نہ تاروں میں دیکھو، نہ فردوس کے گل عذاروں میں دیکھو، نہ جنت کی طرفہ بہاروں میں دیکھو، انہیں ان کے امیدواروں میں دیکھو. محمد کو ہم بے قراروں میں دیکھو، کبھی نہ تماؤں کا خود بوجھ اٹھائے، غریبوں فقیروں کی ہمت بڑھائے، غریبوں کو سینے سے اپنے لگائے، انہیں فاقہ کش روزداروں میں دیکھو. محمد کو ہم بے قراروں میں دیکھو، جو دیکھو تو چلتی، جو دیکھو تو چلتی ماشاءاللہ بہاروں بیٹا. میں دیکھو. محمد کو ہم بے قراروں میں دیکھو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. محمد کو ہم بے قراروں میں دیکھو. سیگمنٹ ہمارا قرآن دار الشفا، اور مفتی عبدالکریم امجدی صاحب سے ہم پوچھتے ہیں، جو لوگ ہمیں میسیج کرتے ہیں، کال کرتے ہیں، ان کے سوالات کو ہم شامل کرتے ہیں. مفتی صاحب، سب سے پہلا سوال، ہمارے ایک بھائی ہیں افتخار صاحب، ان کی والدہ کا نام کلثوم. انہوں نے ایک سوال یہ کیا ہے کہ کہتے ہیں کہ میری بیوی سے میری جو والدہ محترمہ ہے، جو میری بہن ہے، میری بیوی کی ان سے بنتی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ میری والدہ محترمہ اور میری بہنیں ان کو پتہ نہیں کیا کیا گالیاں وغیرہ بکتی ہیں، اور ان کے لیے بد دعائیں کرتی ہیں کہ تمہارے یہاں اولاد نہیں ہو، اس طرح کی وہ باتیں کرتی ہیں. تو مولانا صاحب، ایسا لگتا ہے کہ ان کا کہنا ایسا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ میری والدہ نے یا میری بہنوں نے کچھ شرارت کی ہوئی ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم الامان والحفیظ اللہ تبارک و تعالی ان سب کے دلوں سے جو ہے ان سب چیزوں کو وسوسوں کو ریموو کرے اور گھر ان کا جنتی گھرانوں میں سے گھر بن جائے. لیکن سوال کی جو نوعیت ہے اس سے کچھ محسوس ایسا ہوتا ہے کہ شاید انہیں یہ لگ رہا ہے کہ شاید کسی نے شرارت کر دی ہے اور والدہ اور بہنیں اس قدر مطلب یہ کہ وہ ان کے مخالف ہو گئی ہیں کہ بددعاؤں کا سلسلہ ہے. تو یہ تو ایک بالکل غیر مناسب طریقہ کار ہے اور اس رویے میں اس معاملات میں شوہر بیچارہ جو ہے وہ ایسا ہے جیسے کشمیر کا بارڈر. ہاں شوہر جو ہے وہ ماں باپ کی طرف اگر بات کرتا ہے تو پھر وہ بیوی بیچاری لالا ہو جاتی ہے اور بیوی کی طرف بات کرتا ہے تو پھر وہ ماں باپ یا بہن بھائی نالا ہو جاتے ہیں. تو بڑا آزمائش در آزمائش تو یہ قبلہ سلسلہ اس سے یہ ہوتا ہے. بہتر نہیں ہے کہ وہ الگ ہو جائے، سیپریٹ ہو جائے؟ ہاں اگر وہ اس طرح کا معاملہ ہے کہ محبت اتفاق اتحاد سے باہمی رضامندی سے اگر وہ سپریشن ہو سکتی ہے تو کسی کامل مفتی کے پاس جا کے اپنا مسئلہ پیش کرے. اور شریعت نے اگر اس کو اجازت دی اس چیز کی کہ واقعی حالات اس قدر اس نوعیت پر آ گئے ہیں کہ بددعاؤں کے سلسلے کے ساتھ ساتھ وہ مار دھاڑی کا سلسلہ بھی ہونے لگا ہے یا ہو جا سکتا ہے، تو اس میں تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ کوئی مفتی یہی فیصلہ دے گا اس کو کہ یہ فوراً جو ہے سپریشن کی طرف جائے. لیکن یہ کہ والدین کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہمارا بیٹا ہے تو ہمارے بیٹے کی جو بہو ہے ظاہر سی بات ہے ہماری نسل اسی سے چلے گی. اب تو اپنی نسل چلانے کا ایک بہت ہی ایک مضبوط ذریعہ ہے کہ بیٹے کی اولاد ہونا، اور وہ اسی وقت ہوگی جب آپ اچھے رویے رکھیں گے اور اپنی بہو کا خیال کریں گے اپنی بیٹی سمجھ کر، تو انشاءاللہ اس سے آپ کی نسل کا میں اضافہ ہوگا اور آپ کی نسل در نسل قیامت تک یہ رواں دواں رہے گی. تو ہمیں چاہیے کہ خاص طور پہ والدین کو اس میں بہت اچھا کردار ادا کرنا چاہیے کہ درگزر سے کام لینا چاہیے، کیونکہ وہ بیٹی کی نسبت سے اس کی بہو ہے اور بیٹے کی گھر والی ہے، بیٹے کی عزت ہے. تو والدین کو بہت پیار سے محبت سے اور سمجھوتا کر کے جو نا اس معاملات کو نا ریموو کرنا چاہیے اور اپنے نفس کے اوپر غور کرنا چاہیے کہ خاص طور پہ اس رمضان کے اندر اگر یہ معاملات ان کے ساتھ جاری ہیں تو وہ روزے کس طرح رکھ رہے ہیں اور ان کی نمازیں کیسے ہو رہی ہیں، کہ ان کے گھر والے ان سے خفا ہیں یا بددعاؤں کا سلسلہ ہے تو انہیں سچے دل سے توبہ کرنا چاہیے. مختصر یہ کہ اگر خدا نخواستہ ان کے اوپر کسی نے کوئی شرارت یا کوئی عملیات کر لیا ہے تو ان دونوں میاں بیوی کو چاہیے کہ 40 دن مسلسل سورہ بقرہ کا ختم کریں گے. مسلسل 40 دن سورہ بقرہ پڑھیں، دونوں میاں بیوی پڑھ رہے ہیں، اور پڑھ کے اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے سوزے دل سے دعا کریں اپنے اہل و عیال کے لیے. اور اس کے علاوہ جو ہے سورہ مزمل ہر نماز کے بعد صرف 3 بار پڑھ کے پانی پہ دم کریں اور چینی پہ دم کر لیں. اپنے پورے اہل و عیال کو یہ پانی کا سلسلہ اور چینی کا سلسلہ کرائیں، کھلائیں پلائیں کسی طرح سے، یا ان کے والدین کو اور بہن بھائیوں کو بھی بٹھائیں اور افطار کے ٹائم پہ یہ ایک تسبیح اسی طرح شروع کر دیں کہ بھئی ہمیں جو نا روزانہ افطار کے وقت سارے بہن بھائی اور والدین اور اپنی بیویوں کو بٹھا کے اور سورہ مزمل کی ایک تسبیح آپ یہ پڑھیں. تو کسی کے دل میں بھی کوئی بھی مسئلے ہوں گے انشاءاللہ تعالی وہ اللہ کی عطا سے ریموو ہوتے چلے آئیں گے اور گھر جو ہے وہ جنتی گھرانوں میں سے گھر بن جائے گا. حسب توفیق صدقہ کسی میٹھی چیز کا ضرور دیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت مولانا صاحب نے جواب دیا اس کا. اچھا مفتی صاحب یہ بتائیں کہ ہمارے ایک اور بھائی ہیں، انہوں نے سوال کیا ہے کہ میرا جو بیٹا ہے وہ نشوں میں چلا گیا ہے، ٹھیک ہے نا، آئس کا نشہ کرتا ہے، مفتی صاحب کو ایسا بتائیں اس کو عمل کہ وہ نشہ جو ہے چھوڑ دے. اگر وہ نشے کا عادی اس طرح ہو چکا ہے کہ اب وہ اس کے بغیر رہ نہیں سکتا تو اس کے لیے تو فوراً جو ہے کسی اچھے طبیب سے کسی اچھے ڈاکٹر سے مشورہ کر کے، اور ابھی تو سلسلہ ایسا ہو گیا گورنمنٹ کی لیول پہ بھی جو نا ان کو داخلہ کرا دیا جاتا ہے اور ہاسپٹل اس میں قائم ہو گئے ہیں. 2-4 مہینے کے لیے وہ داخل کرتے ہیں، ان کی کونسلنگ کرائی جاتی ہے، ان کا علاج ہوتا ہے اور پھر وہ بالکل ایسے ہو کے آتے ہیں کہ جیسے ان کا کوئی جو نا مسئلہ تھا ہی نہیں اور انہوں نے کبھی آئس کا نشہ نہیں کیا تھا. اس طرح کی چیزیں ہمارے سامنے آئی ہیں. تو سب سے پہلے تو یہ آپ لازمی کام کریں. اس کے علاوہ سورہ یاسین 2 ٹائم آپ پانی پہ دم کر کے اس کو پلائیں، اور اگر اس کو داخل کرا دیا ہے تو پانی آپ جمع کر لیں، آپ دم کر کے رکھیں کسی بوتل وغیرہ میں اور اس کو وہاں پر ڈاکٹر کو دے دیں اور ڈاکٹر کو بولیں کہ یہ بار بار یہی پانی سے اس کو دوائی بھی کھلائیں کھانا بھی کھلائیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ بہتر در بہتر ہوتا چلا جائے گا. اور اگر اتنا زیادہ وہ نہیں ہے، ہلکا ہلکا بھی شروع کیا تو گھر میں ہی عمل کیا جائے تو انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے اللہ کی ذات سے کلام اللہ کی برکت سے اس کا دل جو ہے وہ سورہ یاسین جو ہے قرآن کا دل کہلایا جاتا ہے اور سورہ یاسین کی جو آیت ہے وہ قرآن کا دل ہے، تو اس کا دل انشاءاللہ تعالیٰ پاک صاف ہوگا اور وہ سچے دل سے توبہ کرے گا. اور ساتھ ساتھ اس کو کچھ ایسی چیزوں پہ دم کر کے دیں جیسی بادام پہ یا پستے پہ یا کھجور پہ یا ناریل کے اوپر، کیونکہ یہ نشہ کرنے والے کو نا عادت ہوتی ہے چبانے کی، کھانے کی، پینے کی، تو کوئی نہ کوئی چیز ایسی اس کو دم کر کے دیں تاکہ وہ چباتا رہے یا کھاتا رہے یا پیتا رہے، تو آہستہ آہستہ اس کا دل جو نا اس طرف سے مائل ہو کے وہ اس طرف سے
اس طرف آ جائے گا اور انشاءاللہ یہ عادت اللہ نے چاہا تو چھوٹ جائے گی انشاءاللہ۔ مفتی محسن الزمان صاحب، قبلہ ظاہر ہے آپ عالم دین بھی ہیں، بہت سارے لوگ آپ کے پاس بھی آتے ہوں گے مسئلے مسائل کے لیے، ٹھیک ہے نا، کہ مولانا صاحب ہماری بیوی نے یہ کہہ دیا، ہماری ماں نے یہ کہہ دیا، ہمارے بیٹے نے یہ کہہ دیا، ٹھیک ہے نا، ظاہر معاملات تو سب کے ساتھ ہی جڑے ہوئے ہیں، تو آپ کے پاس زیادہ مسئلے کیا آتے ہیں؟ اچھا، سب سے زیادہ تر اہم مسئلے ہوتے ہیں کہ نند، ساس اور بہو، اچھا، یہ مسائل، پھر معاشی حالات جو ہیں ان کے حوالے سے بڑے مسائل آتے ہیں کہ سر ہمارے کاروبار نہیں چل رہا، یا نوکری نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، صاحب کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں۔ تو قرآن و حدیث کی روشنی میں جو اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے وہ میں ان کو بیان کر دیتا ہوں، اور ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ شفا دینے والے اللہ کی ذات ہے۔ اور لیکن بات وہی ہے جو ابھی مفتی صاحب نے فرمائی نا، کہ آپ جس سے بھی دعا یا تعویذ لے رہے ہیں خاص طور پہ، تو دیکھ لیں کہ وہ صاحب شریعت ہے کہ نہیں، اور ساتھ ساتھ وہ جو ہمارے اولیاء اللہ ہیں ان سے اس کی نسبت ہے کہ نہیں۔ کہ یاد رکھیے گا کہ یہ نسبتوں کا ایک کمال ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے بہاریں آتی ہیں اور بندہ بہتر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور رہا میں حضرت کی بات کو ایک بڑھاتے ہوئے کہ آج کل جو پریشانیاں ہیں، وبا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پیاری ایک حدیث بیان فرمائی جس کی وجہ سے آپ کو ناگہانی آفت نہیں آئے گی، پریشانی نہیں آئے گی۔ وہ یہ حدیث یہ کہ جو شخص 3 بار یہ پڑھ لے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، دن بھر میں اس کو نہ کوئی آفات و بلیات چھوئیں گی، نہ جنات کے اثرات ہوں گے، نہ ہی آصب ہوگا، اور نہ ہی کوئی ایسی ناگہانی آفت اس کے اوپر آ جائے گی جو آج لوگوں پہ آتی۔ تو صبح شام اس کا ورد کیجیے، اللہ رحمت فرمائے گا۔ باقی یہ بات حقیقت ہے کہ آج لوگ بہت پریشان ہیں، اور پریشان نہیں ہونے کے، لیکن ہماری خواتین جو ہیں وہ بہت زیادہ پریشان ہیں، اور اس پریشانی کی وجہ سے وہ ایسے لوگوں کے پاس چلے جاتی ہیں جو بے شرع ہوتے ہیں، جو بے دین ہوتے ہیں، بد عقیدہ ہوتے ہیں، اور جس عقیدے کی کمزوری کی وجہ سے وہ ان سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں، اللہ، اور اتنا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں جس کا میں آپ کے سامنے بھی، کیونکہ آن ایئر ہم بیان نہیں کر سکتے کہ ان بچوں کی عزتیں تک محفوظ نہیں ہوتی۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ یہ کیا رکھیے کہ ہر لمحے آپ پر کوئی جادو نہیں کرا دے گا کہ حلوائے کے جادو کرا دیا، یا ہر لمحے آپ پر کوئی چیز آپ اس کے اوپر وارد نہ کریں، بلکہ سب سے بہترین عمل کیا اللہ نے ہمیں قرآن و حدیث سے ثابت کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جادو تو نہیں ہو سکتا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دکھایا گیا کہ یہ جادو برحق ہے۔ تو جو جادو ہوا وہ آپ کے سامنے تھا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صورتیں پڑھیں، سورۃ معوذتین جسے کہتے ہیں، آپ وہ پڑھیں تو اس سے فائدہ کیا ہوگا کہ جب آپ وہ پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے تمام اثرات کو ظاہر کر دے گا۔ تو کوشش کریں کہ قرآن کا ورد رکھیں، اللہ کامیابی دے۔ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت۔ علامہ صاحب ایک اور سوال آپ سے، ہمارے ایک بھائی ہیں آکاش، انہوں نے ایک سوال یہ کیا ہے کہ میں بہت تعلیمی یافتہ ہوں، بہت تجربہ کار ہوں، لیکن میرے پاس جناب کوئی نوکری نہیں اور نوکری کی تلاش میں ہوں، آپ کوئی وظیفہ بتائیں کہ مجھے کوئی نوکری مل جائے۔ اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں فرمائے، اور خاص طور پہ پاکستان کے نوجوان کے لیے، آمین۔ کیونکہ پاکستان کے نوجوان واقعی بڑی اس معاملے میں بہت ہی شش و پنج کا شکار ہیں، اور تقریباً میرے نالج کے مطابق اس سال میں 10 لاکھ عوام ملک چھوڑ کے جا چکی ہے، اللہ، اور اس کی بیسک وجہ یہی تھی کہ ان کو نوکریاں نہیں ملتی تھی۔ اسکیل ہوتے تھے ان کے پاس، تعلیم اچھی ہے، تربیت اچھی ہے، ان کے پاس ڈگریاں بھی ہیں، لیکن کوئی ان کے معیار کے مطابق نوکریاں نہیں ملتی، اور ملتی بھی ہیں تو وہاں پر اس طرح کی ملتی ہے کہ ان کا مطلب گزر بسر نہیں ہو پاتا۔ تو دور کے حساب سے سب سے مین اور نقطہ یہ ہے کہ جو بھی آپ کے پاس ڈگری ہے، اس ڈگری کے مطابق آپ پہلے تجربات حاصل کریں، اس ڈگری کے مطابق یا اس جاب کے مطابق جو لوگ ہیں ان سے پہلے آپ رابطہ کریں، اور اس کی کام کی نوعیت کو سمجھیں، اور اس اسکیل میں وہ اسکیل سیکھیں، اور اس اسکیل میں ایک ملکہ حاصل کریں، اور ایسا ملکہ حاصل کریں کہ جب آپ کبھی بھی کہیں پر بھی انٹرویو دینے کے لیے جائیں تو انہیں یہ مت بولیں کہ میں یہ کام کرنے کی کوشش کروں گا، یا میں کام کرنے مجھے موقع دیں تو میں نہیں، بولیں کہ یہ سب کچھ مجھے آتا ہے، اور آپ میرا 110% آپ میرا انٹرویو لے سکتے ہیں، اور میں آپ کو کر کے دکھاؤں گا۔ لیکن اس سے پہلے، اس جملے سے پہلے آپ کے اندر اتنا کانفیڈنس ہونا چاہیے، آپ کے اندر اتنا اسکیل ہونا چاہیے، آپ کے اندر اتنا اعتماد ہونا چاہیے۔ تو مجھے امید ہے کہ جب آپ اس بھرم سے، اس اعتماد سے آپ اس کو انٹرویو دینے جائیں گے تو آپ کا کام ضرور بنے گا۔ ہوتا یہ ہے کہ ہمارے پاس اسکیل نہیں ہوتے، تجربات نہیں ہوتے، اب ڈگریاں لے کے ہم چلے جاتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے جس جگہ پہ بھی آپ کام کرنے جا رہے ہیں انہیں اپنے فیلڈ کے مطابق آؤٹ پٹ چاہیے ہوتا ہے۔ آپ جس منصب پہ آپ بیٹھیں گے اس منصب کا انہیں آؤٹ پٹ چاہیے، جب آپ ان کو آؤٹ پٹ نہیں دیں گے تو لامحالہ پھر جو ہے نا وہ آپ کو نوکری پہ نہیں رکھیں گے۔ اس کے علاوہ آپ وظیفہ اگر چاہتے ہیں تو وظیفے کا بہت، کیونکہ رمضان ہے، اور رمضان میں الحمدللہ کثیر تعداد میں ہمارے مسلمان تلاوت قرآن کرتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، تراویح بھی پڑھتے ہیں، تہجد بھی پڑھتے ہیں۔ تو ایک عمل ہے، بہت آسان عمل ہے، یہ آپ لازمی کریں تو میرا رب چاہے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی کوئی اچھی جگہ پہ
نوکری لگ جائے گی۔ 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجات پڑھیں، مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد جب مغرب کی نماز مسجد میں ادا کرنے کے لیے جائیں تو وہیں اسی جگہ پہ بیٹھ جائیں۔ 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجات کے بعد 127 بار یا وہابو یا رزاقو یا وہابو یا رزاقو یا وہابو یا رزاقو، اور نماز تہجد کے وقت یا نافیو یا نافیو یا نافیو یا نافیو 66 بار۔ یہ دونوں وظیفے پڑھ لیں، میرا رب چاہے گا انشاءاللہ آپ کو بہت اچھی جگہ نوکری مل جائے گی ماشاءاللہ۔ ماشاءاللہ بہت خوبصورت۔ اچھا علامہ صاحب، میرا اپنا ایک سوال ہے آپ سے، جس طرح مفتی صاحب نے کہا کہ جادو ٹونا کرنا کوئی آسان بات تھوڑی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اچھا جادو کو اتارے میں تو میں نے سنا ہے کہ بکرے بھی دی جاتے ہیں، مرغیاں بھی دی جاتی ہیں، بہت سارے میں آپ کی ایک بات کاٹ رہا ہوں معذرت کے ساتھ۔ ابھی پچھلے تقریباً 15 دن پہلے ہمارے قریب سے کچھ لوگ آئے، فیملی آئی، اور انہوں نے کہا کہ ہماری بہو کے اوپر کوئی ایسے اثرات ہو گئے ہیں، انہوں نے گھر کا سارا سامان توڑ دیا۔ اچھا، یہ میں آپ کو سچا واقعہ بتا رہا ہوں، 15 دن پہلے کا۔ باہر جانا ہوگا، رات 11:30 بجے کا وقت تھا، اتنا پریشان تھے وہ، گھر پہ آئے اور مجھے انہوں نے کہا کہ بھائی اس طرح کا معاملہ کہ خاتون نے سارے گھر کا سامان توڑ دیا۔ اچھا، تو اس کا نام میں نے پوچھا، میں نے کہا بھائی اس کو ڈاکٹر کو دکھاؤ، اس کے اوپر نفسیاتی وار ہے، نہ جادو ہے، نہ اثرات ہیں، نہ جنات ہیں۔ ہاں، لیکن وہ کہہ رہے ہیں وہ تو بہت خطرناک طریقے سے آوازیں نکال رہا ہے اور اتنا شور شرابہ کر رہا ہے۔ میں نے کہا میرے علم میں یہ ہے، باقی اگر کسی کے علم میں اگر آ رہی ہے کوئی چیز تو وہ جانتا ہے، اس کا ذمہ دار وہ ہے، میں اپنی بات کا ذمہ دار ہوں، میں کسی اور کی بات کتنے لوگ آتے ہیں آپ کے پاس اپنے اتارے وغیرہ کروانے کے لیے؟ تو یہ سوال میرا آپ سے ہے، آپ مجھے یہ بتائیں کہ جس طرح اتارے کے لیے تو بکرے مرغیاں سب دی جاتی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ جب جادو جب کرواتا ہے بندہ کسی کے اوپر تو اس کے بھی یہ اخراجات ہوتے ہیں کیا؟ دیکھیں ایک بس نقطہ میری بات یاد رکھیں کہ ہر مرض کا ایک ہی نوعیت نہیں ہوتی ہے، جیسا جیسا مرض ہوتا ہے ویسی ویسی اس کا علاج ہوتا ہے، جیسا جیسا مرض ہوتا ہے اس کے مطابق اس کا صدقات ہوتے ہیں۔ اب ایک سر میں سر میں درد ہے نا ہلکا سا، آپ نے کیا کیا، ایک پیناڈول لے لی یا کوئی سی بھی گولی لے لی جو آپ سمجھتے ہیں پین کلر، لے کے آپ نے آپ کو آرام آ گیا، اور نہیں آیا آپ اس سے ہیوی ڈوز لیں گے، آپ انجیکشن لیں گے، انجیکشن سے بھی آرام نہیں آیا تو پھر آپ نفس کا انجیکشن لگائیں گے، اس سے بھی آرام نہیں آیا تو پھر آپ ڈرپ لگائیں گے، ہے سر کا درد، تو لہذا نوعیت دیکھی جائے گی کہ نوعیت کیا ہے، اس کے مطابق اس کا علاج ہوتا ہے۔ تو صاحب شریعت جو ہو بندہ اس سے علاج کرائیں، چاہے وہ جو بھی صدقہ بتائے اس پہ آپ کریں تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ ماشاءاللہ۔ محترم سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں رمضان المبارک کی خصوصی افطار نشریات عقیدت رمضان۔ ہم لیتے ہیں چھوٹا سا وقفہ، آپ نے کہیں نہیں جانا، ملتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔